آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے، جو محبوب ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے، اس کا شکوہ نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا، محبوب جو ہوا۔ اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا، محبوب، اس کا شکوہ نہیں۔ آپ محبوب ہیں اور آپ دو لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پیار نہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بڑی پرانی بات ہے، کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت، آپ سے ایک مشورہ لینا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں، تو یہاں نکتہ ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا، تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے۔ تو اگر تو آپ نے دو شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا۔ اگلی گل آدم چشتی کیتی جے یہ دقت ہوئی تھی وہ نہ گل کرنی جے، میری نہیں جے، یہ انہیں کیتی ہے مرحوم نے، تے بندہ بڑا قابل سی، چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب آکھے ایسی، میں نہیں دی آکھیا، اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا، میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، اصل۔ آدم چشتی یار ایڈا ڈاٹا ہو گیا، نیرا منافق نہیں اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی، قربان جاؤں آزم چشتی کے انداز تکلم پر، سانو دسیا عشق دے مفتی، اور مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے، آزم چشتی کہندے نہیں مڑ مڑ کے فرماوندا ہے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، یہ لائیے تے پھر توڑ۔ یہ پچھلا جملہ یاد کیا آپ نے؟ یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، یہ لائیے پھر توڑ۔ تو شکوہ کرنا، گلا۔ اچھا شادی دیکھ لیں آپ، 300 رشتہ دار شادی میں آیا ہوگا، تو محبت ہے تو آیا نا، کوئی بانجے کی شادی پہ آیا ہے، کوئی بھتیجے کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، ان میں 3-4 ہوں گے شکووں والے، وہ اپنا گروپ علیحدہ لے کے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہوں گے کہ شادی خراب کیسے کر دی۔ تو یہ شکوے جتنے بھی ہیں نا، یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے کہا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ تو گلے، شکوے، شکایتیں یہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ آپ محبت کریں، آپ پیار کریں، میرے تاج الشریعہ، میرے قبلہ عالم، میرا خزانہ، میری کل کائنات۔ میرے حضرت صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا حضور بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، صحت بعض اوقات اجازت نہیں دیتی، کئیوں سے اٹھ کے ملتے ہو اور کئیوں کو ایک ہاتھ سے بھی ملاقات کر لیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں، اٹھ کے نہ ملیں تو دوبارہ آتے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں ملو نہ ملیں اپنے ہیں، انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں۔ اور سمجھ لو یار جن کو پروٹوکول نہ بھی دیا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کہیں جانا، اس کو سمجھو نا، یہ اپنائیت۔ اگر تیرا پیالہ کبھی توڑ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے توڑا ہے، اگر تجھے انکار کر دیا ہے تو اپنا سمجھ کے کیا ہے، اگر تیری کبھی نہیں مانی تو اپنا سمجھ کے نہیں مانی، اس لیے کہ وہ اپنے ہوتے ہیں جن سے انسان جیسا مرضی بھی کر لے، ہوئے جو اپنے، انہوں نے چھوڑ کے جانا، انہوں نے کہیں آگے بڑھنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے ساتھ تیرا جانور جا رہا تھا لیکن کسی اور کا چارہ دے کے اگر ادھر مائل ہو گیا تو اسے دوبارہ گھر نہ لے کے آنا، تیرا نہیں، اسے کل کوئی سے اچھا چارہ کھلائے گا تو ادھر چلا جائے گا۔ آئین وفاداری سمجھو، تعلقات میں اللہ کی رضا لاؤ۔ ہم کس طرح کے تعلق بناتے ہیں کہ ہر جگہ دنیاوی رشتہ، ہر جگہ دنیاوی تعلق، ہر جگہ ہمارا یہی حال، یعنی غلامی کی کسی شیخ کی، استاد کی، اسے بھی جا کے کہہ رہے کاروبار نہیں چلتا، بیٹا باہر نہیں جا سکتا۔ یہ بات آپ کو کسی ایجنٹ سے کرنی چاہیے تھی، پیر سے کیوں کر رہے؟ اس کا کیا لینا دینا؟ وہ آپ کی مشکلات کے لیے دعا کرے گا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر آپ اس لیے بیعت ہوئے تو پھر تو کہیں اور جانا چاہیے تھا۔
کہ آپ کا کسی سے پیار ہے پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا ہے. آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے. یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے. وہ جی میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے, اب وہ بہنوئی آ گیا ہے, ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی. اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے. آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی. یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں. آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں, پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں. کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے. لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے. ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے آپ کو پتہ ہی نہیں. کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے, کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے. آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا, یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے. تو یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ. امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں صرف ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں رکھنی, محض دین کے لیے. صرف ایک بات, کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں, لمبی توضیح کی ضرورت نہیں, کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں, محض اللہ کی رضا. آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں, آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا, ذہن سکون میں رہے گا, آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا, شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی. اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں. آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود ہے, اس کی رضا موجود. وہ تعلق نہیں رکھنا جس تعلق میں یہ منفعت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے. ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے, ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے. کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی, تو اتنی سنی ہے تو اتنے حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی. ہم تو بھائی اس کے قائل ہی نہیں ہیں. دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلیں گے, تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسے دوست. اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے. یہ تو بڑا بوجھ ہے, یہ تو مشقت ہے, یہ تو سراسر تکلیف ہے, یہ سراسر تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا. اور یہ تعلق لگا کے تو دیکھیں جتنا اس میں مزہ ہے نا, آپ یقین کریں ٹھنڈک ہی بڑی ہے, سکون ہی بڑا ہے, قلبی راحت ہی بڑی ہے. آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں, وہ ملنا بوجھ ہے. آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا, آپ تکلیف میں ہیں, آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی, آپ اذیت کا شکار ہیں. لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے نا, تو یقین کریں میرے بھائی, آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے, آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی, آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے, آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی. ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں, مجھے بڑا مزہ دیتی ہے, میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت اور شاندار ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ تو انہوں جزا دے, راوی دیکھو کیڈا شاندار ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے گا اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے. اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے. انبیاء اور شہداء ناز کریں گے, کہیں گے واہ کیا شان ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا منصب ہے. تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے. تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے. اور وہاں حضور نے یہ آیت بھی تلاوت کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے,
اور حضور فرمانے لگے اس دن ہر بندہ غم میں ہوگا، یہ غم میں نہیں ہوگے۔ آپ یقین کریں میں بڑا آسان نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ یہ محض رضا الہی کے پیار کا نتیجہ دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں سارے خوف میں ہوں گے، یہ خوف میں نہیں ہوں گے، سارے غمگین ہوں گے، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کیا بس اتنا ہے جس سے محبت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، لیکن یہ ہم کرتے نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں سے ہماری ایسی بھی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان سے ملے نہیں کبھی، ان کو دیکھا نہیں کبھی، لیکن ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت تو داتا صاحب سے محبت ہے نا، خواجہ اجمیر سے محبت ہے نا، غوث اعظم جیلانی سے پیار ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سے محبت تو ہے نا، پیر جماعت علی سے پیار تو ہے نا، حضرت مہر علی سے محبت تو ہے نا، فاضل بریلوی کی غلامی تو ہے نا، شاہ نقشبند کے غلام تو ہے نا، ہمیں محبت ہے نا، اولیاء سے صوفیاء سے پیار تو ہے۔ دنیاوی تعلقات نہ لگائیں، لوگوں سے لالچ کے رشتے نہ بنائیں، محض اس لیے تعلق نہ بنائیں کہ میرا فلاں فلاں جگہ پہ کام آ جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ساری اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دینا بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسا فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی، ہم وہ کریں گے، لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے، لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ تو نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا، جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے، ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے عزیز اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے۔ پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے، امتحان میں تو نہ ڈالیں، تکلیف تو نہ دیں۔ اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے، پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تو نے یہ کیا کیا، تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنوں کو یار دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی وصال کر گئی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا، صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا، 4 تکبیریں پڑھنا تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے عنوان محبت۔